اچھا سردار صاحب، جو 2015 میں اوباما انتظامیہ نے معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، جو اور اب جو ٹرمپ انتظامیہ معاہدہ کر رہی ہے، کیا آپ بنیادی فرق دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اس معاہدے سے کس حد تک مماثلت ہے یا کس حد تک مختلف ہے؟ وہ بڑا اچھا معاہدہ تھا 2015 کا، لیکن صدر ٹرمپ صدر اوباما کے خلاف تھے، اور اس وجہ نظریاتی طور پر خلاف تھے، ان کے خلاف انہوں نے مہم چلائی۔ تو جب وہ صدر بنے تو ان کا یہ شک تھا، اور پھر جو ہے صدر اوباما سے مخاصمت کی وجہ سے انہوں نے اس معاہدے کو چھوڑ دیا۔ اس کے امریکہ کو نقصانات ہوئے، اور اس وقت جو معاہدہ تھا وہ جامع معاہدہ تھا۔ اس میں مثلاً یہ ہے کہ یورپین یونین کے کچھ ممالک، اہم ترین ممالک، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، جرمنی، یورپین یونین خود، روس، چین، امریکہ سر فہرست، اور پھر جو ہے سلامتی کونسل شامل تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے یعنی ایران عناصر کے لیے ہیں؟ کون سا زیادہ بہتر معاہدہ ہے اور کون سا بہتر، 15 والا یا اب والا؟ وہ دیکھیے نا کہ ابھی تو جو نیا معاہدہ ہے وہ اس کی تشکیل نہیں ہوئی، یا وہ اس کی جو حتمی شکل ہوگی وہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن صدر ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ اس میں اضافیت ہونی چاہیے، اور وہ اضافہ کہاں کریں گے یہ بڑا دیکھنا مشکل ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے ماضی میں معترض تھے کہ صدر اوباما نے ان کو تقریباً $1.5 بلین دیے، لیکن اس مرتبہ تو وہ تقریباً $300 بلین کا ان کو تحفہ دے رہے ہیں، اگرچہ جنگ کے بعد دے رہے ہیں۔ اب اضافیت کہاں ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو وہ ان رائٹنگ یہی لیں گے کہ وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا، ویسے ایران ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ ان کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ لیکن مسئلہ سردار صاحب یہاں میزائل سسٹم کا ہو سکتا ہے، تو کیا ایران اس پہ رضامند ہو جائے گا میزائل سسٹم کو محدود کرنے کو؟ پتہ نہیں، چند دن پہلے آپ نے بیان سنا ہوگا جی، صدر ٹرمپ کا، انہوں نے تو بلکہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ اس خطے میں بہت سے لوگوں کے پاس، بہت سے ممالک کے ساتھ، معاف کیجیے گا، بہت سے ممالک کے پاس بیلسٹک میسائلز ہیں اور ایران کے پاس نہ ہوں، تو اس میں انہوں نے تو اپنی پوزیشن تبدیل کر دی ہے۔ جہاں تک علاقائی حلیفوں کا تعلق ہے، ایک اور مطالبہ تھا کہ جی اس میں جو ہوتھیز ہیں، اور پھر یمن میں ہوتھیز ہیں، اور اس کے بعد حزب اللہ لبنان میں، اور حماس ان غزہ، اور عراق میں جو ان کے حلیف موجود ہیں ایرانی، ان کو بھی ڈسمینٹل کیا جائے، وہ بھی مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور صرف یہ ہے کہ ایک پتہ نہیں یہ ہمارا وہم ہے یا گمان ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ اس پاکستان کی وساطت سے اور پاکستان کے وسیلے سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور 47 سالہ دشمنی کو پس پشت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنی میگا کنسٹیٹوئنسی کو سنبھالنا ہوگا۔ ایک امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے سردار صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو جب بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ پاکستان بلے بلے اور پاکستان واہ واہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے حوالے سے امریکہ کے ایسے بیانات بھی آتے ہیں جو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو کیا اب اس وقت جو امریکہ کا یا صدر ٹرمپ کا جو رویہ ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ہمارے جو ہے گورنمنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، آپ چونکہ امریکہ میں سفیر رہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم اب پاکستان کی امریکہ کے ساتھ یہی جو ہے وہ سفارتکاری اور یہی ریلیشن رہیں گے، اور یہ صرف محدود نہیں ہوگا جنگ بندی تک، امریکہ ایران تک؟ فی الوقت تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹریٹجک رخ بدل گیا ہے امریکہ کا مغربی ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، اور اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی قیادت کی تعریف کرتا ہے، ان پاکستان کے لوگوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بہت باہمت اور ذہین لوگ ہیں، اور جتنا انہوں نے پاکستان کا پرچار کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نہ لابیسٹ نے کیا، نہ کسی صدر نے کیا ہے، نہ ہم خود کر سکے ہیں۔ مطلب ہے اس انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جس تواتر کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی تعریف، پاکستان کی قیادت کی تعریف کی ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ اب یہ آپ کہتے ہیں کہ جی جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، تو میں کہوں گا کہ اس وقت ہمیں بھی امریکہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مارکہ حق سے پہلے جو ہے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے صدر ٹرمپ کے زیر قیادت، اور یہاں جو قیادت تھی یہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ مارکہ حق کے بعد یہی تعلق جو ہے نئی اونچائیوں پہ چلا گیا، اور پھر جب گزشتہ برس بھی امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے ایران کے ساتھ
سیاسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا واشنگٹن اور ایران کے درمیان. اور اس مرتبہ پھر جو ہے آپ نے یہ فریضہ سر انجام دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری پاکستانی حکومت متحرک ہوئی تھی تو وہ قومی مفاد میں متحرک ہوئی تھی، کیونکہ ہم لوگ برے طریقے سے اس جنگ سے متاثر ہو رہے تھے. ہماری معیشت، ہمارا پورے کا پورا استحکام، ہماری معیشت اٹھ رہی تھی. تو ہم تو گھبرا گئے تھے اس وقت کہ بھئی اگر یہ جنگ جاری رہی، ہمارا جو ایران نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہم نے کتنی کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو. تو ہم نے اپنے قومی مفاد میں یہ سفارتکاری شروع کی. اور جب ہم نے شروع کر دی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا ایک فریضہ تو یہ تھا کہ جو علاقائی ممالک، ان کے صدور اور وزرائے اعظم یا فرما روا جو ہیں، یا جو ان کے جو بادشاہ اور امیر ہیں یا شیوخ ہیں، ان کو منوایا جائے. اور ترکی شامل کیا ہم نے، اس کے بعد مصر شامل کیا. یہاں آپ نے ان کے ایک کانفرنس بلائی، ایک اتفاق رائے پیدا کیا. پھر آپ نے چین سے حمایت حاصل کی. تو اس میں صرف امریکہ کی رضا شامل نہیں تھی، پوری بین الاقوامی برادری نے آپ کا ساتھ دیا. اور پھر جو ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ اس پورے مرحلے میں ان کے سخت اختلافات تھے. کچھ لوگ جو ہے امریکہ میں پاکستان کے خلاف غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لنسی گراہم جو صدر ٹرمپ کے قریب ترین ساتھی ہیں، سینیٹر لنسی گراہم، ان کا پاکستان کے اوپر اعتبار مت کرو. اور ان کا انہوں نے جو ہے ایرانیوں کے جہاز یہاں پارک کیے ہوئے. یا ہندوستان سے یہ آوازیں اٹھتی تھی کہ ہمیں تو کوئی مقام ہی نہیں ملا. لیکن امریکہ نے ان کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور پاکستان کے اوپر بھروسہ کیا. دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے، ایران کے سلسلے میں پاکستان نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا، بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت مضبوط تعلقات تھے. اور گزشتہ برس ہم نے میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی کر لیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعودی عرب یا پاکستان میں سے کوئی بھی حالت جنگ میں ہو تو اسے اس کا ساتھ دینا تھا. اور ایران جو ہے سعودی عرب کے اوپر حملے کر رہا تھا، جوابی حملے، ظاہر امریکی ٹھکانوں کے اوپر، امریکی بیسز کے اوپر، لیکن اس کی زد میں سعودی عرب کا انفراسٹرکچر بھی آ رہا تھا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس قسم کا بیلنسنگ ایکٹ کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت ہی اس میں انٹیلیجنس تھی، اس میں بہت انجینوئٹی تھی جس کا پاکستان نے مظاہرہ. تو ہم نے اپنے قومی مفاد میں یہ کیا، امریکہ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور تہران نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، دنیا نے ہماری حوصلہ افزائی کی. آپ بتائیے کون سا دوسرا ملک ہے جس کو یہ احترام ملا ہو اور اس کے علاوہ یہ مقام ملا ہو؟ اچھا سردار صاحب، اس وقت نو ڈاؤٹ کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہیں، سعودی عرب کے ساتھ مضبوط ہیں. آپ چونکہ چین میں بھی سفیر رہے پاکستان کے، تو چین کی اپروچ کیا ہے؟ اگر ہمارے یہاں پر تعلقات بہت مضبوط ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو چین کی اپروچ اس میں ہمارے ریلیشنز کو لے کر کیا ہوگی؟ یا چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح برقرار ہیں؟ دو حوالوں سے جواب دیا جا سکتا ہے. ایک حوالہ جو ہے اس جنگ کا ہے، تو پاکستان اور چین اس سلسلے میں متفق تھے. مارچ کے آخر میں، آپ کو یاد ہوگا، مارچ کے آخر میں ہمارے نائب وزیر اعظم چین گئے تھے اور وہاں جو ہے اپنے ہم منصب کے ساتھ مل کر وہاں انہوں نے ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تھا. اور اس میں کہا گیا تھا کہ جنگ بندی کی جائے، مکالمہ کیا جائے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا جائے، یعنی فریڈم آف نیویگیشن کو یقینی بنایا جائے، اور تمام ممالک کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس، ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا احترام کیا جائے. جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا آخری پیراگراف یہ تھا کہ جو کچھ بھی کریں آپ بین الاقوامی قانون کے دائرے میں کریں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین نے جو پاکستان کی حمایت کی ہر سطح پہ، جب کچھ لوگ اور کہنے لگے تھے کہ کسی اور کو ثالث بناؤ یا پاکستان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، چین نے پھر جو بآواز بلند یہ کہا کہ پاکستان کے پاس ہی یہ رول رہنا چاہیے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو ہے کیا پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھ سکے گا؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ پاکستان کی 1959-60 سے اب تک جو ہے یہ کئی دہائیوں کا تجربہ، ہم نے توازن کو برقرار رکھا ہے. یہ بھی ہمیں فخر حاصل ہے
کہ ہم نے 1971 میں چین اور امریکہ کی صلح کروائی تھی اور ان کے درمیان جو ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریپروشمنٹ کروایا تھا. یہ دو دشمن قوتیں تھیں تو وہاں بھی اس وقت بھی ہمارا ایک رول تھا. ابھی یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. ہمارا ڈیفنس کے تعلقات ہیں, معاشی تعلقات ہوں, چین پاکستان اقتصادی راہداری ہے. اب ہم چین جو ہے ہمیں نہ صرف اس نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم خود ایئر کرافٹ بنا سکیں, JF-17 بناتے ہیں, ہم نے فریگیٹ بنائے ہیں, کورویٹس بنائی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے چین سے سیکھا, اب خود جو ہے ہم ٹینک بناتے ہیں. تو الخالد ٹینک ہے, دوسرے زرار ٹینک ہے, یہ سارے کے سارے ہم خود بناتے ہیں. پھر جو ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی 2015 کا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت وہ 8 سب مرینز ہمیں دیں گے, اس میں سے 4 وہاں بن رہی ہیں, ہینگور ان کا نام ہے, اور 4 یہاں بنیں گی. پھر چین اقتصادی راہداری, یہ تقریباً لگ بھگ $70 بلین کا ایک منصوبہ ہے جس میں $25 بلین خرچ ہو چکے ہیں. تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہو سکتا, لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے 1950 کی دہائی سے بڑے مضبوط تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کو مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور ہمارے کئی شعبوں میں تعلقات بڑھے ہیں, مطلب ہے کرپٹو کرنسی میں, اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجیز میں, پھر جو ہے کرٹیکل منرلز ہیں, اور پھر جو ہے رینیویبل متبادل توانائی کے میدان میں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھے ہیں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور چین کے ساتھ بھی, روس کے ساتھ بھی, مغربی بلکہ پورے کے پورے یورپ سے, اور دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ, پھر افریقہ اور لاطینی امریکہ میں. میں صرف اسے ایک فقرے میں سمیٹنا چاہوں گا. میں کہوں گا کہ وی شوڈ ہیو اینڈ وی ہیو فرینڈس آل اوور دا ورلڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.